شان یہ تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سرکار غوث اعظم کی محفل لگی تھی، خطاب کی محفل. آپ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عبد الجبار تھا، وہ بھی حاضر تھے. تو غوث پاک نے فرمایا کہ عبد الجبار آج تم خطاب کرو، تم لوگوں کو بیان کرو، نصیحت کرو. حضرت عبد الجبار کھڑے ہوئے خطاب کرنا شروع کیا. کافی دیر تک خطاب کرتے رہے، بیان کرتے رہے، لیکن وہ خاص اثر نہ ہوا اہل مجلس پر. جو غوث اعظم خطاب کرتے تھے جیسی تاثیر ہوتی تھی اہل محفل کی، تو ایسی کوئی تاثیر نہ ہوئی. آپ نے فرمایا کہ عبد الجبار بیٹھو، اب مجھے خطاب کرنے دو. پھر غوث پاک منبر پر چڑھے اور خطاب کرنا شروع کیا. اور خطاب کیا کیا؟ سرکار فرمائے لگے کہ لوگوں آج ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا، ایک حادثہ ہو گیا. ابھی آپ کے بیٹے عبد الجبار خطاب کر رہے تھے، لوگوں کے دلوں میں تاثیر نہیں، کوئی کیفیت نہیں. اب غوث اعظم جیسے ہی کلام کرنا شروع کرتے ہیں نا، لوگوں کے دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. فرمانے لگے کہ لوگوں آج ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہوا، اور حادثہ یہ تھا کہ عبد الجبار کی ماں یعنی میری بیوی کئی دنوں سے تھوڑی تھوڑی دہی جمع کر رہی تھی ایک مٹی کے برتن میں، اور آج اس نے دہی جمع کر کے رکھا، تیار کیا کہ میں جاؤں گا تو کھاؤں گا تاکہ دوپہر کے گرمی سے کچھ ٹھنڈک ملے. جب میں گھر پہنچا اس سے پہلے ہی جو کئی دنوں سے عبد الجبار کی ماں نے دہی مٹکے میں تیار کر کے بنا کر کے رکھا تھا، اچانک ایک بلی آئی اور اس پر پنجہ مارا، اس کو گرا دیا، مٹکا بھی ٹوٹ گیا اور دہی بھی سب بہ گئی، کچھ کھانے کو نہ ملا. بس یہ کہا، اتنی بات میرے غوث پاک نے فرمائی. دیکھا گیا اس مجمع میں لوگ تھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، لوگوں کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں، لوگ اللہ کی خشیت میں غشی کھا کر کے گر جا رہے ہیں. اتنا زیادہ اثر ہوا. اب بتاؤ یہ تو ایک نارمل بات تھی، کیا سمجھے بھئی، یہ تو غوث پاک اپنے گھر کا قصہ سنا رہے تھے، لیکن لوگوں کی کیفیت یہ ہوئی کہ لوگ اللہ کی خشیت میں دھاڑے مار مار کر کے چیخ چیخ کر کے رونے لگے، غشی تاری ہونے لگی. چونکہ غوث پاک کی محفل میں بیٹھنے والے کوئی عام جاہل نہیں ہوا کرتے تھے، اہل اللہ بھی ہوا کرتے تھے، صاحب حال بھی ہوا کرتے تھے، جو غوث پاک کی ایک ایک الفاظ کی باطنیت کو، اس کے راز کو بھی سمجھا کرتے تھے. بظاہر یہ لگتا تھا کہ غوث پاک اپنے گھر کا قصہ سنا رہے ہیں، اس میں کوئی رونا دھونے والی بات کیا تھی؟ یہ تو مذاقہ خیز بات تھی. لیکن نہ سننے والے سمجھتے تھے کہ غوث پاک اپنے گھر کا قصہ نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کا معاملہ سمجھا رہے ہیں. اصل میں غوث پاک کی خطاب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں جس طریقے سے عبد الجبار کی ماں نے تھوڑا تھوڑا کر کے دہی جمع کیا تاکہ ہم کھائیں، لیکن کھانے کا جب وقت آیا تو دہی کو بلی نے گرا دیا. غوث پاک سمجھانا چاہتے تھے یہی حال انسان کا ہے. انسان جب اس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، تو محنت کر کے مشقت کر کے مال جمع کرتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتا ہے، مال جمع کرنے میں صحت گوا دیتا ہے، دنوں رات کوشش کر کے مال جمع کرتا رہتا ہے، لیکن جب کھانے کا وقت ہوتا ہے اب بیٹھ کر کے آرام کے ساتھ 2 روٹی کھائے تو ملک الموت اپنا پنجہ مارتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کر کے لے کر چلے جاتے ہیں، نہیں نصیب ہوتا کھانا. یہ غوث پاک سمجھانا چاہتے تھے. یہ خوف آخرت، فکر آخرت، خوف خدا، یہ سن کر کے لوگ دھاڑے مار مار کر کے رونے لگے. کیسا خطاب ہوا کرتا تھا لوگوں. آج یہی حال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس صحت ہوتی ہے تو صحت کی پرواہ کیے بغیر رات میں بھی کام کرنا ہے، دن میں بھی کام کرنا، کبھی 2 بجے سویا، کبھی 3 بجے سویا، کیا کرے، کاروبار میں لوگ اتنے بزی ہیں، صحت خراب کر دیا، مال جمع کر لیا. اب وہی مال جو ہم نے صحت خراب کر کے جمع کیا ہے نا، اب جب کھانے کا وقت آیا تو بیماری آ گئی، شوگر آ گیا. خبردار شکر نہ کھانا، خبردار نمک نہ کھانا، تیل مرچی والا نہ کھانا، میٹھا نہ کھانا، یہ کھانا نہ کھانا، پرہیزی کھانا کھانا، سب کچھ بھرا ہے لیکن کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے. اب ہم کیا کرتے، وہی جو صحت خراب کر کے مال جمع کیا ہے نا، اب اسی مال کو صحت بنانے کے لیے ہم لگا رہے ہیں، ڈاکٹروں کو دے رہے ہیں، ہاسپٹل میں خرچ کر رہے ہیں، در در کے ٹھوکریں بھی کھا رہے ہیں. یہ حال لوگوں کا ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً یہی حال ہے.